آج ہم بات کرنے والے ہیں کیپسول اور سلم کے سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے کہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا سائیڈ افیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے چینل پر پہلے ہی اس کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ ہیں اس کے استعمال کے حوالے سے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اکثر ویورز کا وہاں پہ سوال آتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے ہمیں کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آج ہم ویڈیو بنانے والے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ کیپسول اور سلم کا جنرک نام جو ہے وہ اورلی اسٹیٹ ہے۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اورلی اسٹیٹ 60 mg اور 120 mg دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے یہ صرف اور صرف 120 mg پر ملتا ہے۔ پاکستان میں اورلی اسٹیٹ کی 60 mg کی پروڈکشن نہیں ہوتی، صرف اور صرف 120 mg کی ہوتی ہے۔ تو مارکیٹ میں جتنے بھی اس حوالے سے برانڈ دستیاب ہیں جس جنرک نیم کے ساتھ، اورلی اسٹیٹ کا جو جنرک نیم ہے اس کے حوالے سے مختلف برانڈ دستیاب ہیں جیسے کہ ایبنل، اورلس اور سلم وغیرہ، تو وہ سارے ہی 120 mg پر مشتمل ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کیپسول کے سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ڈیئر ویورز، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، بات کرتے ہیں اس کیپسول کے سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے کہ اس کو استعمال کرنے سے کیا سائیڈ افیکٹس دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، ایک بات یاد رکھیں، جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ میڈیسن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر ایک سائیڈ سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، اس کے استعمال کے بعد آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ دیکھنے میں آتا ہے تو آپ اس کا استعمال بند کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا سائیڈ افیکٹس شو ہو سکتے ہیں۔ تو اس کیپسول کو استعمال کرنے سے لاس آف ایپیٹائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ بھوک کا نہ لگنا۔ اس کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو بھوک نہیں لگ سکتی، آپ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ کیپسول اورلی اسٹیٹ کو استعمال کرنے سے ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے، یعنی کہ پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے آپ کا، تو یہ آپ اس کا سائیڈ افیکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلڈی یورین آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو یورین کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ خون آ سکتا ہے یا پھر کلاؤڈی یورین آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے استعمال سے آپ کی جو باولز ہیں یعنی کہ آنتیں ہیں ان پر کنٹرول نہیں رہتا، باولز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کیپسول کو استعمال کرنے سے ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ دست اسہال بھی ہو سکتے ہیں۔ نوزے کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ جی متلانا، الٹی کرنے کو دل کرنا لیکن الٹی آتی نہیں ہے، تو اس کو نوزے کی کنڈیشن کہا جاتا ہے، تو وہ کنڈیشن بھی اس کے استعمال سے بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے سے ویکنس بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، فٹیگ ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس کیپسول کو استعمال کرنے سے شارٹنس آف بریتھ یعنی کہ سانس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سانس کی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہائیوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ کیپسول اورلی اسٹیٹ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو ہائیوز ہو سکتے ہیں جس کو اردو میں چھپاکی کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور آپ کی جو آئیز ہیں یعنی کہ آنکھوں کا کلر ہے وہ یلو ہو سکتا ہے، یلوش کلر ہو سکتی ہیں، آپ کی آئیز جو ہے یلوش ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کا کلر بھی یلو ہو سکتا ہے، جو کہ اس کیپسول کے سائیڈ افیکٹس میں شامل ہوتا ہے۔ آئلی سٹول بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد جو آپ کا سٹول ہے وہ آئلی ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ سوال کامنٹ سیکشن میں کیا گیا ہے کہ اس کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ہے نا آئلی سٹول آ رہا ہے، تو اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں یہ اس کے سائیڈ افیکٹس میں شامل ہے، آئلی سٹول جو ہے وہ اورلی اسٹیٹ کے سائیڈ افیکٹس میں آتا ہے۔ اگر آپ فیمیل ہیں اور اگر آپ یہ کیپسول استعمال کر رہی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کو مینسٹرول چینجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ یہ کیپسول استعمال کرنے سے آپ کی جو ماہواری کی ترتیب ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، ماہواری کی بے قاعدگی ہو سکتی ہے، جو آپ کی ڈیٹ ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اچنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی کہ کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو خارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بیک پین بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کمر کے درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی اس کے سائیڈ افیکٹس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ریکٹل پین ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو ریکٹم میں جو ہے نا پین فیل ہو سکتی ہے یا پھر جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ بے چین ہو سکتے ہیں۔ اس کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد آپ میں بے چینی کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھے اس کیپسول کے سائیڈ افیکٹس۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اسی کے ساتھ اس کیپسول کو استعمال کرنے کے طریقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کیپسول اورلی اسٹیٹ جو ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ پاکستان میں 120 mg پر ہی مشتمل ہوتا ہے، یہاں پر 60 mg کا کیپسول نہیں ملتا۔ تو اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ یہی ہے کہ ایڈلٹ ڈوز وہ آپ اس کے 2 کیپسول کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کیپسول آپ صبح اور ایک شام کو
آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ اس کی نارمل ڈوز ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ تب تک استعمال کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو آپ کے من چاہے رزلٹس نہیں ملتے، کیونکہ یہ میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کی جو فیٹ ہوتی ہے وہ پگھلے گی، اسی کے ساتھ ہی آپ کا وزن کم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، ڈائٹ کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی ایکسرسائز چھوڑ دینی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔